سوال ہے جی بینش بٹ فیصل ٹاؤن لاہور سے. وہ کہتی ہیں جی مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے صاحبزادے جنید صفدر کا نکاح 22 اگست کو لندن میں ہوگا. مریم نواز شریک نہیں ہو سکیں گی. شہزاد اکبر کہہ رہے ہیں کہ اگر مریم نواز لندن چلی گئی تو اپنے والد کی طرح واپس نہیں آئیں گی. آپ کا کیا خیال ہے؟ حکومت کو اس موقع پہ ذرا نرمی برتنی چاہیے. دیکھو آپ بینش، شہزاد اکبر نے ساتھ ایک مثال دی ہے. باپ کی پرفارمنس سامنے ہے. اس بہانے اب یہ بھی نکل جائیں اگر پھر اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ میں شہزاد اکبر کی لاجک کی بات کر رہا ہوں، ابھی میری لاجک شروع نہیں ہوئی. تو مریم کے جو والد ہیں وہ حسب وعدہ واپس آ گئے ہوتے ہیں. کہانیاں تو بڑی سناتے ہیں ہم تاریخ کی. ایک آدمی ایک بندے کو، ایک عربی کو، عرب کو، بدو کو سزائے موت ملی. اس نے کہا کہ میرے کچھ چیزیں سیٹل کرنے والی ہیں، مجھے اس کے لیے وقت دیا جائے. تو حضرت عمر نے کہا کہ کون آپ کا ضامن ہوگا، تمہارا ضامن کون ہوگا؟ اس نے ارد گرد دیکھا، حضرت ابو ذر غفاری کھڑے تھے. اس آدمی نے کہا یہ میری گواہی دیں گے. انہوں نے دے دی، ضمانت دیں گے. وہ چلا گیا. یہ 2 دن بعد ہم یہ سننے والی بات ہے، یہ قصے سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے نہیں ہے. چلا گیا. لوگوں نے پوچھا حضرت ابو ذر غفاری سے آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ وہ نہ آیا تو آپ کی گردن. انہوں نے کہا کہ جتنے مان سے اس نے مجھے کہا تھا میں انکار کر ہی نہیں سکا، اور مجھے اس شخص کے چہرے پہ نجابت، شرافت. 2 دن بعد اب مجمع لگا ہوا، جلاد کھڑا، انتظار ہو رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، اور منصفوں کی نظریں حضرت ابو ذر غفاری پہ، خلیفہ سمیت. تو اب بالکل وہ لمحہ آ گیا کہ لوگوں میں چمگوئیاں، پریشانی شروع ہو گئی کہ اتنی دیر میں دھول اڑتی نظر آئی. بندہ پہنچ گیا، اس نے آتے ہی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی اور کہا کہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا جو بڑا جینون تھا. گھوڑے کا تھا، مجھے پوری طرح بات یاد نہیں، موٹی بات یاد رہ جاتی ہے، دل کو لگتی ہے، اس میں بیٹھ جاتی ہے، دل میں اتر جاتی ہے، تفصیلات اس طرح کی یاد نہیں. تو جس آدمی کے قتل کے جرم میں اس عرب کو سزا دی جا رہی تھی قتل کی، اس کے بیٹوں نے کہا ہم نے آپ کو معاف کیا. یہ مسلمانیاں اٹھائے پھرنی ہیں آپ نے، اور یہ اور وہ. بھائی تم گئے ہو تو واپس آؤ. اب تو جذباتی سے لوگ ہیں، لوگ اشش کر اٹھتے ہیں. تاریخ میں ایک اور مثال صدیوں بعد قائم ہو جاتی. آپ آتے کہتے کہ نہیں طبیعت میری ٹھیک نہیں، معاملہ نہیں. یا وہاں سے کہتے کہ میں کریٹیکل، میری حالت ٹھیک نہیں ہے. وہ قیامت تو نہیں آ گئی نا، اب تک لگے پھر رہے ہیں نا وہاں، ووکے چوکے کر رہے ہیں. تو کہہ دیتے کہ میں گورنمنٹ آف پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ضرورت ہے میرے یہاں رکنے کی، لیکن ایز پر مائی کمٹمنٹ آئی ایم ریڈی ٹو کم. اگر میرا ایکسٹینڈ کر سکتے ہو تو کر دو، ورنہ میں نیکسٹ اویلیبل فلائٹ سے واپس آ رہا ہوں. ذرا اندازہ لگائیں نواز شریف کا قد کہاں ہوتا. اب کیا ہے، سجی دکھا کے کھبی مار گئے. یہ لیڈرشپ ہے. اور دوسری بات یہ ہے بینش کہ یہ سب اس کھیل کا حصہ ہے. یہ کوئی مسیحا نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی مسیحا نہیں ہے. یہ سب اقتدار کے سفاک کھیل کا حصہ ہیں. اور اقتدار ایسی چیز ہے جو تختہ دار تک لے جاتی ہے. یہ تو بہت ہی معمولی سی بات ہے. بہرحال ٹھیک ہے، چلنے دیں، آپ نہ پریشان ہوا کریں.
آپ سے مراد میری آپ جیسے ہمارے ینگسٹرز جو بچے ہیں یا باقی لوگ، آپ ان لوگوں کے لیے اپنی زندگیاں گالنے، پریشان ہونے، اریٹیٹ ہونے، ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس جمع سال جوڑے کو سلامت رکھے، اپنی امان میں رکھے، یہ بچے خوش رہیں. اور میرا وہ ایک زمانے میں تو سیف الرحمان، ان کا چھوٹا بھائی عتیق، ان کے ساتھ میری سلام دعا بھی رہی ہے. تو نہ بھی ہوتی تو یہ بچے بہرحال ہمارا مستقبل ہیں، اللہ ان کو خوشیاں دے.